بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسیاتی امراض میں سب سے زیادہ خطرناک مرض ڈپریشن ہے، لیکن افسوس کہ اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آگاہی بہت کم ہے۔ بہت سارے ڈپریشن کے مریضوں کو لوگ ان کی شخصیت کے خامی سمجھتے ہیں، یا پھر ظاہری طور پر ہنسی مذاق کرنے والے کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اسے کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، یہ سب تمہارا وہم ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یا خوش رہا کرو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دیگر بیماریوں کی طرح ڈپریشن ایک بیماری ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بیماری ہے، کیونکہ لوگ اسے نہ بیماری سمجھتے ہیں اور نہ ہی ڈپریشن کے مریضوں کو سیریس لیتے ہیں۔ دیگر امراض اور یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اور جیسے یہ بیماری کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح ڈپریشن کے مریض بھی توجہ اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ تنقید اور مذاق اڑا جانے کے نہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں ڈپریشن کے 200 ملین مریض موجود ہیں۔ دنیا کا ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے، جبکہ دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 8 لاکھ افراد ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ تقریباً 20% لوگ ڈپریشن کے باعث دیگر نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک تحقیق کے مطابق کم از کم 3% آبادی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ ہر چوتھے گھر میں ایک ذہنی مریض موجود ہے۔ اس بیماری کو غیر فہم سمجھنا صرف عوام کے ذہنوں کا فطور ہے، لیکن جو ڈپریشن کا مریض ہے، اس کی تکلیف کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ ضرورت ہے اس امراض کے اہم بیماری کو سیریس لیں، کیونکہ ڈپریشن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور ادویات بھی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آس پاس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں کہ ان کا مذاق بنانا یا مذاق اڑائے جانے سے گریز کیا جائے، اور ان کو یہ ہدایت یا ایسے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کا کہہ دیا جائے تو بہترین طریقہ اور عمل ہے۔